الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ بیکس منام میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ فرماؤں، مجھ سے بھی بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امام، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے. آپ نے اس مہینے کے حوالے سے کئی باتیں سماعت فرمائی ہوگی. اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے ایک عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی اور ایک قربانی کا مظاہرہ فرمایا. اسی طریقے سے اس مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی خنجر سے وار کیا گیا. عزیزان گرامی وقار، میں مختصر وقت کے اندر 18ویں تاریخ جو گزر چکی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو، یعنی سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں، جب بھی ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں تو کیا نام لیتے ہیں؟ عثمان غنی. تو غنی کہتے کسے ہیں؟ آپ کا نام تو عثمان ہے، غنی یہ آپ کا لقب ہے. عربی میں غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، مال والا. لیکن صوفیاء نے غنی کی ایک بہت ہی بہتر تشریح کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ویسے عام طور پر جس کے پاس مال ہو وہ مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسے غنی بھی کہا جائے. اس لیے کہ غنی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اس سے راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سارا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے. وہ بندہ ہوتا ہے غنی. تو اگر کوئی عام بندہ بھی غنی بننا چاہے تو وہ اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ اللہ اسے جتنا عطا کرے، اللہ اسے جتنا دے، وہ اپنے سارے مال سے راضی ہو جائے، اللہ کے عطا کردہ مال سے راضی ہو جائے. اور جب بھی دین
اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اس سے راضی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی دین کو مال کی ضرورت پیش آئی آپ نے اپنا مال پیش کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کا اہتمام نہیں تھا۔ اب مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جسے بیر روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس میں دو روایتیں ہیں کہ یہ کنواں کس کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک یہودی کا کنواں تھا جو اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا اور جتنی قیمت چاہتا تھا اس پانی کے لیے وہ وصول کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمان یوں ہی تنگدستی کے حالات میں تھے، ویسے کہ ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی اور پانی بھی ان کو خرید کر پینا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آتی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کیا ہے کوئی بندہ جو اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وقف کر کے اللہ سے جنت کو خرید لے۔ عزیزان گرامی وقار، جب یہ فرمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ اس کنویں کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور اس سے جا کر کے سودا کرنے لگے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کنویں کو نہیں بیچ سکتا، اس سے میری روزانہ کی آمدنی ہو جاتی کہ میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر تم بیچ نہیں سکتے تو مت بیچو، لیکن کم سے کم مجھے اس کے اندر شراکت داری دے دو، یعنی مجھے اپنا پارٹنر بنا لو۔ ایک دن میں پانی بیچوں گا اور ایک دن تم پانی بیچنا، اس کے عوض کے اندر میں تمہیں 12,000 درہم دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، 12,000 درہم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درہم کا مطلب جو آج کے نوٹ ہوتے ہیں وہ نہیں، درہم کا مطلب ہوتا ہے چاندی کا سکہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں تجھے 12,000 درہم دیتا ہوں تو مجھے اس میں مجھے پارٹنرشپ دے دے۔ تو اس نے دیکھا کہ 12,000 درہم مجھے مل رہے ہیں، مجھے فائدہ ہوگا، ویسے بھی ایک دن تو میں پانی بیچ ہی سکتا ہوں، 2 دنوں میں سے ایک دن میں میری کی باری ہوگی تو میں اس کے ذریعہ بھی فائدہ اٹھاتا رہوں گا اور میں ان 12,000 درہموں کو بھی لے لیتا ہوں۔ تو اس نے یہ سوچ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیمت دے دی۔ اس کے بعد جب اس کی باری تھی یہودی کی، اس نے جتنا چاہا پانی بیچا۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ نے یہ اعلان فرمایا سارے مدینے کے اندر جن جن لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہ سب کے سب آ کر کے جتنا چاہے اتنا پانی لے جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس وقت سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے عثمان کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ آپ اس واقعے پر غور کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ یہاں پر 12,000 درہم بغیر کسی جھجک کے وہ ایک کنویں کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ تو بات اور ہے۔ اب دیکھیے سرکار علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اب اس کے اعمال کا جو میٹر ہوتا ہے، اس کے اعمال کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔
کیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ 800 درہم اور بعض روایتوں میں ہے کہ 600 درہم کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وقف کر دیا. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرت کے وقت یعنی ہجری سن 9 کے اندر غزوہ تبوک کا معرکہ پیش آیا. تبوک کا معرکہ پیش آیا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بہت ہی زیادہ ہے. اب گرمیوں کے دنوں کے اندر وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. مال کی کمی تھی, جانوروں کی کمی تھی اور جنگی سامان کی بھی کمی تھی. کھانے پینے کے لیے بھی بہت ہی مال کی کمی تھی. اس وقت مسلمان چونکہ ہجری سن 9 کی بات بتا رہا ہوں, حضور علیہ السلام کے وصال اقدس سے 3 سال پہلے. تو عزیزان گرامی وقار, جب یہ غزوہ پیش آیا, جب یہ جنگ پیش آئی, تو اس وقت تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مال کی بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہوئی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ, یعنی ان کا جتنا بھی ساز و سامان ہوگا اس سارے ساز و سامان کے ساتھ میں 100 اونٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, 100 اونٹ, اور وہ بھی یہاں کے اونٹ نہیں بلکہ عربی النسل اونٹ. اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو اونٹ پیش کیے تھے وہ اس وقت کے سب سے مہنگے اونٹ تھے. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دیے. یہ اعلان کیا سرکار کے سامنے کہ 100 اونٹ میری طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے. پھر آپ بیٹھے, پھر سرکار نے پوچھا کہ کیا ہے تم میں سے کوئی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے. تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. پہلے کے 100 اور یہ 200 کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے کوئی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے. تو اس وقت پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. تو یہ ہو گئے 600 اونٹ. اب مفتی احمد یعقوب نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف اعلان کرنا تھا. جب آپ کو اونٹ دینے ہوئے, جب آپ نے اونٹ پیش کیے تو سارے 900 اونٹ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ 50 گھوڑے بھی عطا فرمائے اور ان سارے اونٹوں اور گھوڑوں کا ساز و سامان بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 اشرفیہ بھی عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, کیا ہے کوئی ایسی سخاوت کرنے والا آج کے زمانے میں؟ اگر آپ اس مال کو آج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے تو کروڑوں کے اندر یہ مال ہو جائے گا. وہ کروڑوں کا مال آپ ایک ہی وقت کے اندر یہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ تو وہ مال کے جو روایتوں میں مذکور ہے, وہ مال جو آپ نے کسی کو خفیہ طور پر دیا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا ہے, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اس مال کی بات ہو رہی ہے جو روایتوں میں ظاہری طور پر بیان کیا گیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر مسلمانوں کے اندر قحط سالی پیش آئی, قحط پڑ گیا, لوگوں کو مال کی, کھانے کی کمی محسوس ہونے لگی. ایسے وقت کے اندر وہاں پر جو یہودی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ باہر سے جو ساز و سامان بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے, جو تاجر, تو یہاں مدینے کے یہودی وہاں مدینے سے باہر جا کر رات ہی کے اندر وہ سارا سامان لے لیتے, ان سے سستے داموں میں بیچ لے لیتے تھے. پھر اس کے بعد مدینے کے بازار کے اندر چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت تھی, اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ قیمتوں کو بڑھا کر وہ مال بیچا کرتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کو وہ اذیت بھی دیتے تھے
مدینے سے باہر گئے. اب جب مدینے سے باہر گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا مال تھا سارا مال خرید لیا گیا ہے. اب وہاں پر کوئی مال موجود ہی نہیں ہے. وہاں پر جتنے تاجر تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مدینے کا بندہ آیا تھا, سارا مال خرید کر کے وہ ہمارے پاس سے لے گیا ہے. ایک ہی بندہ. وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ایک ہی بندہ اتنا سارا مال کیسے لے جا سکتا ہے. تو ان کو خبر دی گئی کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور انہوں نے جو مال خریدا تھا, ابھی تو میں نے آپ کو 1000 اشرفیاں بتائی نا, 70,000 اشرفیاں, 70,000 اشرفیوں کے بدلے میں خریدا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مدینے کے تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کیا اپنے مال کو بیچتے ہو, ہم تمہیں کچھ نفع بھی دیں گے. حضرت عثمان نے پوچھا کہ بتاؤ تم ہمیں کتنا نفع دو گے. کہا کہ 10 کی چیز ہے تو ہم تمہیں 11 دیں گے. کہا کہ اتنا نفع مجھے نہیں چلے گا, اور بڑھاؤ. کہا کہ 12 دیں گے. کہا اور بڑھاؤ, 13 دیں گے, 15 دیں گے, 10 کا 2 گنا دیں گے. 2 گنا قیمت دینے پر بھی وہ لوگ راضی ہو گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بڑھاؤ, مجھے ایک ذات ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ دے. عزیزان کرام وقار غور کریں, اس وقت سیدنا عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے گی, کیا تم مجھے اس سے زیادہ دے سکتے ہو. تو انہوں نے اور بھی بڑھایا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے 70 گنا زیادہ دے سکتے ہو. کہا کہ ہم تمہیں 70 گنا زیادہ کیسے دے سکتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں نے اس مال کو بیچ لیا کہ وہ مجھے 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا, اور میں نے اس کے عوض میں جنت کو خرید لیا کہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین, مسلمانوں میں قحط سالی کی حالت چل رہی ہے. میں اعلان کرتا ہوں, غلہ بھی ہے, جانور بھی ہیں, جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں ساری چیزوں کو میں نے خرید کر رکھا ہے. آپ اعلان فرما دیجئے, مدینے میں جس جس کو جس جس چیز کی ضرورت ہو وہ آ کر کے عثمان بن عفان سے لے جا سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار, دکھائیے کیا زمانے میں ایسا کوئی سخی بھی ہے 70,000 اشرفیوں کے عوض اربوں کے اندر اس کی قیمت لگتی ہے. آج کے زمانے میں ابج جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر اس کی قیمت جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ کیا اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہے یا نہیں, کیا ہم بھی غنی ہیں یا نہیں, اللہ نے ہمارے اندر بھی ایسا دل رکھا ہے یا نہیں دین کے معاملے میں دینے میں. دیکھیے ہم جب مدرسے میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی فون آتا ہے کہ فلاں جگہ پر کھانا بچ گیا ہے. اگر مدرسے کے بچے اس کھانے کو چلا لیتے ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں رات کا کھانا ہو جائے گا. نیت اچھی ہے کہ کھانا بچا کے پھینکنے میں نہ جائے, اس وجہ سے وہ مدرسے میں بھیج لگے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا. عزیزان گرامی وقار, مجھے بتائیں کہ اسے صدقہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے صدقہ کہہ رہے ہیں. اگر واقعی صدقہ کرنے کا جذبہ ہے, اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں تو پہلے کی یاد نہیں, وہی اصل صدقہ ہوگا نا. یہ تو آپ جو بچا ہوا کہ وہ پیش کر رہے ہیں, مطلب آپ جو پھینکنے والے ہیں آپ اس کو استعمال میں لانے چاہتے ہیں. اس لیے آپ وہاں پر مدرسے کے بچوں کے لیے جو طالب علم ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ان کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر دعائیں کرتی ہیں, فرشتے ان کی حفاظت کے لیے ہیں, ایسے بندوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچی ہوئی چیز ان کو دے دیں گے. تو عزیزان گرامی وقار, یہی بات جب فقیر اور فقراء ہمارے یہاں مانگنے آتے ہیں تو یہی ہماری حالت ہوتی ہے کہ رات کا بچا ہوا ہے وہ تو دے دو. تو اس کو صدقہ, یہ آپ کی نیت اچھی ہے کہ بچا ہوا پھینکنے میں نہ جائے, لیکن واقعی اگر آپ کو صدقہ کرنے کا جذبہ ہو تو اس صورت میں آپ پہلے یہ سوچیں کہ میرے گھر میں جو اچھا کھانا پکا ہے میں پہلے فقیر اور مسکین کو کھلاتا ہوں پھر آ کر کے کھاتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, مسجد میں جب چندہ دینے کی بات آتی ہے, ہم اگر اپنے بچوں کو دکانوں پر لے جاتے ہیں 20 روپے کی چیز
30 روپے کی چیز 50 روپے کی چیز یوں ہی ایک دن کے اندر دلا دیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں دینے کی بات آتی ہے ہفتے کے اندر ایک دن جمعہ کے دن، تو اس وقت ہماری جیبوں سے صرف اور صرف 10 روپے نکلتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے تنخواہ میں سے دین کے لیے کچھ مقرر کیا یا نہیں؟ عثمان غنی کا عالم تو یہ تھا کہ جب جب دین کو ضرورت پیش آئی سارا پیش کر دیا، لیکن کیا ہم بھی ایسا جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو پھر ہم کیوں ایسا جذبہ نہ رکھیں؟ عزیزان گرامی وقار آج ہی عہد کر لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر میری تنخواہ 10,000 روپے ہے تو اس میں سے 2% یعنی 200 روپے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی طریقے سے پیش کروں گا، کسی طریقے سے خیرات کروں گا۔ اگر یہ جذبہ لے کر کے جائیں گے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ وہ ذات مجھے 70 گنا عطا فرمائے، 70 گنا زیادہ مجھے عطا فرمائی۔ اگر اس یقین کے ساتھ اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیتے ہیں، یقین ہونا ضروری ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت یہ سخاوت کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا دیا۔ آج بھی مدینے کے اندر منسپالٹی کا جو خرچہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا؟ عزیزان گرامی وقار صرف اور صرف نیت صحیح رکھیں، یقین رکھیں، جب بھی دین کو ضرورت پیش آئے تو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا